الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، روز ازل سے ہی اللہ عز و جل نے اپنے ایمان والے بندوں کی مدد فرمائی اور مدد فرماتا ہی رہتا ہے۔ اس کی مدد اور اس کے نصرت کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات بندوں کو وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، نظر آ جاتی ہے مدد، اور بسا اوقات مدد تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن بندے کو احساس نہیں ہو پاتا۔ وہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور رب ذوالجلال کا جب یہ وعدہ ہے تو وہ اپنے وعدے پر کامل ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ پہلے سے ہی اگر تاریخ میں دیکھیں تو ایمان والے بندوں کی تعداد اگرچہ کم رہی ہو لیکن نصرت الہی بہت بھاری تعداد میں ان کی مدد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہری طور پر بھی تھی، باطنی طور پر بھی تھی۔ یعنی ظاہری اور باطنی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مدد نظر بھی آ رہی تھی لوگوں کو، وہ نظر آنے والی بھی مدد تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسے کہ کفار و مشرکین نے آپ کو آگ میں جھونک دیا لیکن مولا تعالیٰ کی مدد نے آگ کو جلانے سے روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں جلایا، حتیٰ کہ آپ کے جسم اطہر کے روئیں کو بھی نہیں جلایا۔ یہ نصرت الہی تھی کہ نہیں؟ مدد اللہ کی تھی کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو بھی معاملات ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ظاہری طور پر نظر آئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اٹھا کر لے جا کر ایک زہریلے کنویں میں جھونک دیا، ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو کنویں کے ایک چھوٹے سے علاقے میں اندر محفوظ فرما دیا۔ اس میں جتنے زہریلے جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، ان کو کوئی غضب نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس ایک زہریلے کنویں میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اور یہ نظر آنے والی مدد ہے، یہ نظر آنے والی مدد ہے۔ اسی طرح سے سیدنا یونس علیہ السلام سفر پر تھے، کشتی میں بوجھ زیادہ ہو گیا، کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی کہ کسی ایک آدمی کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا ورنہ سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ قرعہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اللہ کے نبی ہیں، 3 بار نکلا۔ سارے کشتی والوں نے اٹھا کر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ تو جب آپ سمندر میں چلے گئے تو بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس مچھلی کے پیٹ میں مختلف روایات کے مطابق 30 سے 40 دن تک آپ قیام کیے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر اس کا لقمہ بن گئے ہیں، لیکن اس مچھلی نے آپ کو ہضم نہیں کیا۔ کئی دنوں کے بعد پھر اس مچھلی نے ساحل کے پاس سمندر کے کنارے آ کر آپ کو اگل دیا، آپ صحیح سلامت باہر آئے۔ مجھے یہ بتائیں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر جو زندگی بخشتا ہے وہ اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟
یہ نصرت الہی ہے، اور یہ بھی نظر آنے والی مدد ہے، صاف نظر بھی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب تو فرعون ہر بچے کو قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے۔ اس نے خواب میں یہ دیکھ رکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا ایک بار فرعون نے کہ ایک تارا ٹوٹا ہے آسمان سے اور نیچے آیا ہے اور اس کے پورے محل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اس نے تعبیر پوچھی کاہنوں سے، تو کاہنوں نے کہا ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ اس دن سے اس نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کیا تھا، صرف اس خوف سے کہ میری کرسی کو ہلانے والا کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسی عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی، اور آپ بنی اسرائیل خاندان سے ہی تھے، لیکن کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے القا فرمایا کہ تم اپنے اس پیدا شدہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ ان کی ماں نے وہ کیسی ہمت کی ہوں گی، اسی دن کے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا سیدھے فرعون کے باغیچے کے پاس آ کر لگ گیا۔ فرعون کو اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو گود لے لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، یہاں تک کہ اس کی پرورش کرنے کے لیے دایائیں بلائی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی آئی دودھ پلانے کے لیے، اور وہی دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ جوانی ہو گئی۔ کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں۔ مجھے یہ بتاؤ، جہاں سب کو وہ قتل کرنے والا بادشاہ دوسرے سارے بچوں کو قتل کر رہا ہو، اور اس فرعون کو ہلاک کرنے والا بچہ اسی کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، اور وہ بھی بیٹا بنا کر کے اس نے پالنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں اس طرح محفوظ رہنا یہ اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ یہ نصرت الہی ہے، اور یہ بھی نظر آنے والی مدد ہے کہ جہاں دنیا میں سب کو وہ قتل کر رہا ہو، لیکن اس اپنے ہی قتل کرنے والے، اپنے ہلاک کرنے والے بچے کو خود ہی پرورش دے رہا ہو۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں میرے عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہر زمانے میں اہل حق کے ساتھ رہی، حق بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا رہا، اور ظالموں پر ان کو وہ غلبہ دیتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اہل حق، ایمان والے بندے بظاہر دنیا میں ایسے لگتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یاد رکھنا پوری روئے زمین کبھی بھی ایمان والوں سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ روئے زمین پر جس دن اللہ کہنے والا بندہ نہیں رہے گا، اس دن تو قیامت آنی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ حدیثوں میں لکھا گیا ہے کہ پوری روئے زمین پر جب کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں باقی رہا تب قیامت آ جائے گی۔ قیامت ایمان والوں پر نہیں آنا ہے، قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ تو آج قیامت نہیں آئی ہے، ابھی نہیں آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے زندہ ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اعمال میں بگڑ گئے ہیں، ہم برے اعمال کے شکار ہو گئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایمان والے آج بھی اس کائنات میں موجود ہیں، روئے زمین پر ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جب بھی ایمان والے ہوں گے وہ مدد نازل کرے گا، مدد نازل کرے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے، اور ایک مثال میں بتا دوں مدد کیسی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے حسد میں اپنے علاقے یمن میں ایک کعبہ بنا لیا۔ اس نے بھی کعبہ بنایا اور بہت حسین و جمیل کعبہ بنایا، خوب مال اس پہ خرچہ کیا، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیا کہ مکہ والے کعبہ کی بجائے یمن والے کعبہ کی طرف آؤ۔ تو جو مکہ والے لوگ آج بھی ہیں وہ خانہ کعبہ کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ تو ایک مکہ کا کوئی شخص گیا یمن کا وہ کعبہ دیکھنے کے لیے، اور اس نے دیکھا اور اس کے ابرہہ کے بنائے ہوئے کعبے پر اس نے پیشاب کر دیا۔ کہا تیرے کعبے کی یہی حیثیت ہے، اصل جو کعبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، یعنی تعمیر کیا ہوا،
جبکہ خانہ کعبہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کی آمد سے کئی سو سال پہلے بنا ہوا ہے۔ تو ابرہہ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ مکہ والا ایک آدمی آیا اور میرے بنائے ہوئے کعبے پر پیشاب کر دیا، اس نے توڑوا تو دیا کعبہ، اب کس لائق رہے گا، اس پر پیشاب ہو گیا ہے، اس کی عزت پوری اس نے مٹی میں ملا دی۔ اس نے اعلان کیا کہ اب میں ایک ایسا عظیم لشکر لے کر کے جاؤں گا، مکہ کے اوپر حملہ کروں گا کہ مکہ والوں کو تباہ کر دوں گا اور اس خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا جہاں کے رہنے والوں نے میرے کعبے کی بے عزتی کی۔ وہ بڑا لشکر لے کر کے آیا ابرہہ، ہاتھیوں والا لشکر۔ قرآن میں رب تعالیٰ نہیں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ اصحاب الفیل کا مطلب ہے یہ ہاتھی والے، ہاتھی والے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور کی پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور سے یوں فرما رہا ہے الم ترى کیف، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا، جب رسول پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ قرآن آپ اٹھا کر کے ترجمہ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، وہ جہاں پر بھی ہیں اللہ کے حبیب کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ میرے عزیزو، اب ابرہہ بادشاہ آیا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت مکہ کی تعداد کتنی تھی، کتنے لوگ تھے، کیا اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کی سب میں ہمت تھی، طاقت تھی؟ مکہ مکرمہ کی آبادی بڑی نہیں تھی اس وقت، ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور خانہ کعبہ کے متولی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے دادا۔ اس وقت ہوا یہ کہ ابرہہ نے اپنی فوج کو بھیج کر پورے مکہ کے لوگوں کے مال لوٹے، سب کا مال جمع کر لیا، اور سارے مال جمع کرنے کے بعد یہی ہوتا ہے کسی بھی ظالم بادشاہ کی پالیسی، اکنامک کرائز لانا پہلے، جنگ سے پہلے۔ جیسے عراق والوں کو 12-13 سال تک پابندی لگا کر کے امریکہ نے حملہ کیا تھا، وہی ابرہہ کے طریقے ہیں۔ آج یہاں پر بھی کوئی ابرہہ ہمارے بینکوں میں سب پیسے جمع کر کے کرائز لائے گا، نہیں دیکھ رہے آپ بینکیں بند، جس کے کھاتے میں پیسے جمع ہیں وہ جمع ہی رہیں گے۔ تمہارا مال لوٹا گیا ہے اور اب بھی لوٹ رہے ہیں، اور جب پورے مال سے تم نہتے ہو جاؤ گے، صرف بھوک بھوک کرو گے، تم کو نہ پوچھنے کی ہمت ہوگی نہ لڑنے کی طاقت ہوگی، اس وقت یہ غلامی کی زنجیروں میں باندھ کر کے حکومت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہر ظالم کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، فرعون بھی سارے مملکت پر ایسا قابض تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا تھا، سب بادشاہ کی جائیداد ہوتی تھی۔ تم کام کر کے رہ سکتے ہو، تمہیں کھانا پینا ملے گا سب، لیکن تم خود مالک نہیں بن سکتے۔ ہاں، اسی فرعون کے نظریے کو پھر سے دوبارہ یہاں لانے کی کوشش کر رہا ہے RSS۔ اس زمانے میں ان کی یہی تمام تر ان کے یہی منصوبے ہیں۔ بہرحال سنیں اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں، نصرت الہی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اہل حق بندوں کی مدد فرمائی۔ جب ابرہہ پورے ہاتھیوں کو لے کر کے آیا، مال لوٹ لیا مکہ والوں کے، حضرت عبد المطلب کے تقریباً 100 اونٹ قبضہ کر لیا۔ آپ خاموش تھے کیونکہ خانہ کعبہ کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے یہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اے رب ذوالجلال، ہماری طاقت و استطاعت کے مطابق ہم تیرے گھر کی خدمت تو کر لیتے ہیں، اب ایک بڑا عظیم لشکر آیا ہے، اب تو ان سے نپٹ لے۔ اب ہوا کیا، تاریخ گواہ ہے، جس دن ابرہہ بادشاہ نے اپنے ہاتھیوں کو دوڑایا خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، اور ہاتھی دوڑتے نہیں تھے، دوسری سمت کو جاتے، مار مار کر کے ہاتھیوں کو مکہ کی طرف لایا گیا۔ مینا میں آج بھی وہ وادی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، جہاں پر وہ پہنچا ابرہہ بادشاہ جب اپنے ہاتھیوں کو لے کر، اچانک چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا ایک غول آیا، ابابیل چڑیاں، اور وہ اپنے دونوں پیروں میں ایک کنکریاں اور اپنے چونچ میں کنکری لے کر آئیں، اور وہ صرف اوپر سے کنکری چھوڑتی تھیں، جس بھی ہاتھی کے اوپر وہ کنکری پڑتی
اس ہاتھی کا پورا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی، جیسے یہ بمباری ہو رہی ہو، اور پوری جو فوج تھی وہ ایسی ہو گئی. اللہ فرماتا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کوئی مرغی کھا کر چھیل کر کے چھوڑتا ہے، بچی ہوئی مرغی جیسی نظر آتی ہے. پوری فوج کے چھیتڑے اڑ گئے، اور پورے جتنی فوج تھی وہ ایک چھوٹے سے میدان میں ایسے ہو گئی. اور ابرہہ بادشاہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ جیسے کہ کوئی مرغی کا چوزا مارا گیا ہو، ساری چیزیں نکل چکی تھی. یہ نصرت الہی اللہ کی مدد تھی کہ نہیں تھی؟ اور یہ نظر آنے والی مدد ہے، نظر آنے والی مدد. تو جب بھی ہم اللہ کی مدد کی بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑے کنفیوژن کو میں دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں. توجہ سے سنو میرا یہ میسج، کاش ہر مسلمان کے دل میں پہنچ جائے. اللہ کی مدد کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا چیز دوڑتی ہے کہ ہاں یا تو پھر آگ کو ٹھنڈی کر دے مولا، یا پھر زہریلے جانوروں کو اللہ تعالیٰ وفادار بنا دے. اللہ کی مدد یہی ہے. یا تو پھر غیب سے ابابیل چڑیوں کو بھیج دے، یا 313 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہتے میدان بدر میں آئے ہیں تو 5000 فرشتوں کو اتار دے. یہی مدد ہے. یہ اللہ کی ظاہری مدد ہے جو نظر آ رہی ہے، یہ خاصان الہی کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت در پردے کے پیچھے جو مدد فرماتا ہے وہ ہر عام مومن کے لیے بھی کرتا ہے. وہ نظر نہیں آتی اگرچہ. اب میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی مدد آج ہے کہ نہیں ہے. آج یہی تو رونا روتے نا کہ اللہ رب العزت کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی. میرے عزیزوں کب آئے گی نہیں ہے، ابھی تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد. اور سچ بتاؤں اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ان حالات میں تو ہم جی بھی نہیں پاتے. گھٹن کے اس ماحول میں ہم کو زندہ رہنا بھی مشکل تھا. دیکھیں اللہ عز و جل کی یہ باطنی مدد کیسی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل حق تھوڑی سی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں لیکن بھاری بھرکم فوج پر بھی اللہ اپنے ایمان والوں کو غالب کر کے رکھتا ہے. اور اگر جنگ کی نوبت نہ بھی آئے تو اللہ ہمارا رعب دوسروں کے دلوں پر ڈال کر رکھتا ہے. یہ نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے. طارق بن زیاد 21 سال کے نوجوان ہیں، 12,000 کا لشکر لے کر اسپین میں اترے ہیں، یورپ کی سرزمین پر اترے ہیں. اور جب وہاں پر پہنچے تو راجہ راڈرک نام سے جو عیسائی مقابل میں آیا تھا 1 لاکھ کی فوج لے کر آ گیا. کہاں 12,000 اور کہاں 1 لاکھ کی تعداد فوج. طارق بن زیاد کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں آیا. کیوں جانتے ہیں آپ؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے میدان میں کھڑے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر تمہیں غالب کر کے رکھوں گا. کتنے % پر غالب کرے گا؟ کتنے %؟ 10% ہو جائے تقریباً 20 میں سے 10%، 20 لوگ 100 میں 200 میں سے 10% 20 لوگ ہیں. اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 لوگ صبر والے ہوں یغلبوا 200، 200 پر بھاری کروں گا. یعنی تم اپنے سے 10 گنا پر بھی بھاری ہو جاؤ گے. یہ وعدہ تھا، اس لیے ان اصحاب کو یقین تھا، میدان سے وہ ہٹے نہیں کیونکہ 12,000 ہمارے پاس ہے اور اللہ نے وعدہ 10 گنا زیادہ کا فرمایا. ہم لوگوں کو اللہ کی مدد کے اعتبار سے تو 1,20,000 سے بھی مقابلہ کرنا چاہیے، مقابل میں تو 1 لاکھ ہی ہیں ابھی بھی. ان کا یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر. اللہ نے 12,000 کی اگر مدد کرنا ہے تو کتنے کے ساتھ کرائے گا؟ 1,20,000، 10 گنا زیادہ سے کرائے گا، جبکہ سامنے 1 لاکھ ہے. ہم تو تھوڑی سی تعداد سے ڈرے ہوئے ہیں، تھوڑی سی تعداد سے گھبرائے ہوئے ہیں. میرے عزیزو اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نہیں بہت ساری جنگیں آپ نے لڑیں. فاتح بیت المقدس، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کیا اور ظالموں کے پنجوں سے اسے چھڑایا تھا. 1 2 نہیں 10 جنگیں آپ نے لڑیں. لیکن ہر جنگ کی تاریخ نکالو، صلاح الدین ایوبی کے پاس کبھی 10,000 کی فوج ہے، کبھی 6,000 کی، کبھی 12,000، اس سے زیادہ کی نہیں ملتی.
اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے صلیبی عیسائیوں سے جو مقابلہ کیا 4 لاکھ کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا. تاریخ گواہ ہے اس کی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، یہ عیسائیوں نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں. انگریز تاریخ دانوں نے خود لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 4 لاکھ فوج کے ساتھ چھوٹی سی ایک ٹکڑی کو لے کر کے مقابلہ کر لیا. کون سا یقین تھا ان کے اندر؟ اللہ رب العزت کی ذات پر وہ کامل ایقان تھا. میرے عزیزو، آج کی حالات ہمارے ایسے ہیں کہ اب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میں کسی کا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، کسی کا تعارف کرانے کے لیے نہیں، لیکن دنیا میں ایک ظالم تنظیم مشہور ہے RSS کے نام سے، تقریباً پوری دنیا میں. آپ اس چیز کو سن لیں اور میری اس بات کو کوئی سیاست سے نہ جوڑے. میں آپ کو ایک حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں. انہی کے پیج سے، انہی کے لکھنے والے، انہی کا تعارف کرانے والوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ تنظیم کا نام ہے، یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے 1 کروڑ کار سیوک ہیں ایٹ اے ٹائم. اور ان کے بانی نے، ان کے فاؤنڈر نے، یا پھر ان کا جو سرچالک ہو، اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پر اگر ہندوستان کو ضرورت پڑے تو 3 دن کے اندر 3 لاکھ فوج کو میں اتار سکتا ہوں. جبکہ انڈین گورنمنٹ کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں کہ ایٹ اے ٹائم اتنی جلدی میں وہ اتنی بھاری نفری کو اتار سکے. اتنی پاورفل تنظیم. اور ان کے ایک صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستانی جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، عدالت کا ہو، شکشا کا ہو، تعلیم کا، یا پھر جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں IAS سے لے کر نیچے طبقے تک، ان میں سے 80% ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں ہمارے لوگ ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، 80% ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب نے ان کا ہی انٹروڈکشن کراتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے اندر ہمارا حال تو ہے، ایک MP مسلمان جیت کے جاتا ہے تو کتنے طبلے بجتے ہیں. اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 300 MP ہمارے ہیں. 300 MP ہندوستانی پارلیمنٹ میں ہمارے ہیں. اور پورے ہندوستان کی سٹیٹس میں سے جو MLAs ہیں اس میں 1000 کے قریب MLA ہمارے ہیں. اور تقریباً 87,000 کچھ شاخائیں ہیں. یہ میں انٹروڈکشن میں اپنی جانب سے نہیں کروا رہا ہوں، میں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. 19 کنٹریز میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے. ان کی تنظیم، میں یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے، پہلے مجھے اتنی ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، بہرحال تحقیق پر پتہ چلا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنی بڑی کہ جو ہندوستانی گورنمنٹ کو بھی قرضہ دے سکتی ہے فائنانشیل کنڈیشن کے اعتبار سے. اتنی بڑی تنظیم ہے، اور جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، کہ مسلمان ان کے لیے سب سے بڑا بریکر ہے، ایک رکاوٹ ہے. انہیں منوسمرتی کا قانون لانا ہے جس میں صرف اور صرف برہمن ذات کے لوگ ہی حکومت کریں گے، باقی کسی کو اختیار نہیں. حکومت کرنے کا بھی اختیار نہیں، ووٹ دینے کا بھی اختیار نہیں. منوسمرتی کے قانون میں اس قانون کو لانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ مسلمان ہے اور ہندوستان کا سمویدھان ہے. یہ ختم کرنے کے لیے میں یہ سوچتا رہا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے اور وہ بھی جگہ جگہ اپنے بندوں کو ٹرین کر رہی ہے، لاٹھیاں سکھائے، بندوق سکھائے، اور پولیس کی وردی میں لوگوں کو رائٹس کرنے کے لیے بھیج دے. اتنا سب پاور. اب مقابل میں نے دیکھا کہ ہماری تعداد کتنی ہے ہندوستان کے اعتبار سے، ہماری تعداد کتنی ہے. میں نے کل ہی یہ دیکھا کہ ایک سروے کے مطابق 40% انڈین پاپولیشن میں ہمارا حصہ ہے، پوائنٹ کچھ ہوگا، جو کل ملا کر کے 20 کروڑ ہوتا ہے. یہ ہندوستانی سروے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. وہ 25 ہیں کہ 30 ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہیں، باقی ان کی تعداد کے اعتبار سے 20 کروڑ آبادی ہے. چلے میں مان لیتا ہوں 20 کروڑ کی آبادی ہے. ہندوستان ٹوٹل آبادی 133 کروڑ.
जो 2017 और 18 की बात मैं बता रहा हूं, सर्वे में 130 करोड़ समझ लें, उसमें से हम कितने हैं? 20 करोड़। 20 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की। अब अगर मैं देखूं 20 करोड़ में से तकरीबन 10 करोड़ तो औरतें ही होंगी ना, 10 करोड़ औरतें ही होंगी, क्योंकि फिर भी औरतें तादाद में मर्दों से ज्यादा हैं। लेकिन अगर बराबर भी समझ लें तो 10 करोड़ औरतें निकल गईं, बच्चे कितने? 10 करोड़। अब बाकी जो 10 करोड़ हैं, इसमें बच्चे और बूढ़े निकालेंगे तो कम से कम 3 करोड़ निकल जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं और बूढ़े हैं, बच गए 7 करोड़। 7 करोड़ में से भी मैं समझता हूं जो बेचारे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल तबके के, उनकी तादाद ज्यादा है। फिर भी मैं अगर 2 करोड़ उनको माइनस करता हूं तो एक्टिव मुसलमान सिर्फ 5 करोड़ हैं। कितने? 5 करोड़ हैं एक्टिव मुसलमान, 5 करोड़, और मुकाबिल में 130 करोड़, यानी 130 करोड़ नहीं, चलें 20 उसमें निकाले, 110 करोड़। पूरे हिंदुस्तान की आबादी एक तरफ 110 करोड़ है, और तुम कितनी तादाद में हो एक्टिव लोग? 5 करोड़। 5 करोड़। क्या तुम्हें इन्होंने मार के गाजर मूली की तरह खत्म कर दिया? क्या तुम्हें सब यानी फना करके जमीन बोस कर दिया? नहीं कर सके ना। इतनी बड़ी तंजीम है जिसके पास फौजी बटालियन है, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ी है, डिपार्टमेंट में तकरीबन 80% इनके लोग हैं, और कंपैरिजन के एतबार से हम 5 करोड़ और वो 110 करोड़। अल्लाह ने जो वादा फरमाया है वो 10% का है। अल्लाह ने जो वादा फरमाया है वो 10 गुना का है कि अगर तुम 10 हो तो 100 पर गालिब करूंगा। या अल्लाह, हम तो यहां 5 है, तू 100 पर गालिब किया है। 5 है फिर भी बचा करके रखा है, बचा करके रखा है। तुम अगरचे गालिब नहीं हो, मैं कहता हूं अगरचे तुम गालिब नहीं किसी के ऊपर, लेकिन इतना तो है कि वो तुम्हें बाज़ाब्ता कत्ल करने के लिए तुम्हारे माशरे में आ तो नहीं सकते। इतनी बड़ी तंजीम है, वो कब के खत्म कर जाना चाहिए था। कौन बचा कर रखा है? इसी को कहते हैं नसरुल्लाहि वल फतह। यही है ताईद इलाही। बंदे हमेशा क्या समझते हैं? अबाबिल आ जाए, फरिश्ते उतर जाए। ए मेरे अजीज, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की अजानें हो रही है ये नुसरत इलाही है। हमारे जो सलातो सलाम हो रहे हैं ये नुसरत इलाही है। हम शान से अपने अमामों के साथ घूमते हैं, ये नुसरत इलाही है। हमारी दाढ़ियां सलामत है, ये नुसरत इलाही है। ये अल्लाह की मदद नहीं है तो और क्या है? अल्लाह की मदद हमारे साथ है, तुम एहसास नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए किसी बुजुर्ग से पूछा गया, आपकी बड़ी करामतों में से क्या है? उन्होंने कहा, मैं जो जमीन पर जिंदा हूं यही बड़ी करामत है। मैं जो इस जमीन पर बाकी हूं यही मेरी बड़ी करामत है। वैसे देखा जाए तो ये आप सबको आज अल्लाह ताला ने ऐशो आराम के साथ जो रखा है, तुम क्यों मायूस होते हो? क्यों मायूस होते हो? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हरगिज ना होना। वो गैब से तुम्हारी मदद किया हुआ है, इसलिए तुम आज हिंदुस्तान में जी रहे हो। अगर अल्लाह अपनी मदद उठा लेता तो यहां वो हमसे 10 गुना ज्यादा नहीं, 20 गुना ज्यादा है। हमसे 20 गुना ज्यादा है। खत्म करके पूरे हिंदुस्तान पर वो अपने झंडे लहरा देते। नहीं हो सका ना, नहीं हो सका। यही तो तादाद बदर की थी, 313 थे, हजारों पर गालिब थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके चेहरों को सलामत रखा था। यह और बात है कि फरिश्ते उतारा था। लेकिन अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, बदर में, जंगे बदर का वाकया सुनते रहे ना, बदर में फरिश्ते उतरे थे। पहले 3000, फिर 5, यानी 2 फिर उतर गए। पूरे 5000 फरिश्ते अहले हक की हिफाजत के लिए उतरे। बात सही है। जंगे बदर में फरिश्ते उतरे, मदद किए। कौन बताया ये? किसने कहा कि फरिश्ते उतरे थे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना। कुरान पाक की आयतें उस वक्त उतर रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु, सहाबा ने तो नहीं कहा कि हमारे आगे पीछे फरिश्ते चल रहे थे और हम जंग लड़ रहे थे। सहाबा ने नहीं कहा, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतरे थे। वो नबी थे, फरिश्तों को देख रहे थे, इसलिए उस वक्त हुजूर ने फरमाया। और आज कोई नबी नहीं है जो फरिश्तों को देखे। ये क्या नामुमकिन नहीं है मेरा मौला अब भी हजारों फरिश्तों को हमारी मदद के लिए उतारा हो?
اب ہماری نگاہ نبوت تو نہیں ہے کہ ہمارے آس پاس کہاں فرشتے ہیں، اللہ آج بھی اتار رہا ہے، لیکن وہ زمانہ تھا جب نبی نے دیکھ کر کے بتا دیا، آج بتانے والے آنکھیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یقیناً مولا اپنے رحمت کے فرشتوں کو ہماری تائید کے لیے آج بھی اتار رہا ہے۔ اگر فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوتے، ہر راستے پر ہماری لاشیں ہوتی، ہر راستے پر یہ قتل، کیونکہ آگ بھڑکی ہوئی ہے ان کے اندر، دشمنی کی، نفرت کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایسے کہ ان کو بچوں پر رحم نہیں آتا، حاملہ عورتوں پر رحم نہیں آتا، یہ بے دریغ جب قتل کر سکتے ہیں حیوانیت کے ساتھ، تو پھر جہاں پائیں یہ قتل کر دیتے۔ میں تو یہی میرے مولا کی ذات سے یقین رکھتا ہوں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مولا فرشتوں کو آگے پیچھے رکھتا ہے، ہمیں اگرچہ نہیں نظر آتے لیکن دشمنوں کو ہم اکیلے ہی فوج کے برابر نظر آتے ہیں، ہم اکیلے ہی دشمنوں کو فوج کے برابر نظر آتے ہیں، جس بنیاد پر وہ ہمیں ہاتھ لگانے سے دور ہیں۔ میرے عزیزوں، نا امید مت جیو، اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ظاہری مدد جو تھی، جو دیکھنے کو ملتی تھی، ابابیل کا اتر جانا، آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اور اس کے علاوہ زہریلے جانوروں کا وفادار بن جانا، یہ ظاہری مدد کب آئے گی؟ جب تم اپنے اندر اخلاق نبوت کو داخل کر لو، جب تم صحابہ تابعین کے اخلاق میں ڈھل جاؤ، تو پھر دیکھنا کہ وہ نصرت الہی جو اتر رہی ہے وہ نظر بھی آئے گی۔ وہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے میرے عزیزو، ہزار گناہ کے باوجود بھی ہمارے گھر سلامت ہیں، ہماری مسجدیں سلامت ہیں، ہماری خانقاہیں سلامت ہیں۔ کیا ہندوستان سے قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان سے اذانیں ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان میں عربی بولنا یا عربی سکھانے کا رواج ختم ہو گیا؟ مدارس اسلامیہ لٹ گئے پورے؟ اب بھی باقی ہیں کہ نہیں باقی ہیں؟ یہ سب جو آج بھی باقی ہیں، یوں سمجھ لو ہزار آندھیوں میں بھی مولا جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، ہم غریبوں کی جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہے۔ اس طرف سے کفر کی آندھی، ایک طرف سے شرک کی آندھی، ایک طرف سے فرعون کی آندھی، یہ آندھیاں چل رہی ہیں، لیکن مولا ہمارے میناروں کو بھی بچا کر رکھا ہے۔ کون بچایا ہے؟ کیا تمہاری طاقت ہے؟ ہماری تو حال یہ ہے میرے عزیزو، بغل والا لٹ رہا ہو تو ہم اپنی نیند قربان کرنا نہیں چاہتے، صبح کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو اپنی نیند میں اتنے مست ہیں۔ آج تک میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی جائیدادوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنی پراپرٹی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہندوستان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں یا آج بھی رپورٹ دیکھ لیں، ہندوستان کی پراپرٹی میں ریلوے کے بعد اگر سب سے زیادہ پراپرٹی کسی کی ہے تو وہ وقف بورڈ کی، مسلمانوں کے وقف کی ہے، لیکن مسلمانوں کی ملکیت میں اس میں سے شاید 70% پر دوسروں کا قبضہ ہے تقریباً۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بچا نہیں سکے۔ یہ تو ہمارے اعمال ہیں، ہم اتنے کاہل اور لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم سے، تمہارے سے اور ہمارے اعمال سے ہم نے اسلام کو بچا رکھا ہے۔ یہ مسجدیں ہمارے اعمال سے بچی ہوئی ہیں، قرآن ہمارے اعمال سے بچا ہوا ہے۔ یہ سوچنا مت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصرت ہمیشہ کر رہا ہے، اور اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ بچا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم بھی تھوڑی سی محنت کر کے آگے بڑھ جاتے کہ میرا مولا ان آندھیوں میں بھی مجھے حفاظت سے رکھا ہے، کاش میں حقیقی مومن بن جاؤں، تو پھر مولا تبارک و تعالیٰ ظاہری مدد بھی مجھے نظر دکھا دے گا اور مجھے غالب کر کے رکھے گا۔ یقیناً اس کا وعدہ ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم گھبراؤ مت، تم پریشان مت ہو، تم غمگین مت ہو، غم مت کرنا۔ انتم الاعلون، اللہ کا وعدہ ہے تم سب سے بلند رہو گے۔ اللہ نے جب فرما دیا میں بلند کروں گا تو کون ہے جو اللہ کو روکے؟ تم سب سے بلند رہو گے، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ، سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ وہ سچا ایمان ہے کیا؟ سچا ایمان ہے کیا؟ آپ یہی سوال کریں گے۔ ہم نے سنا تو ہے سچا ایمان آ جائے تو اللہ ہم کو غالب کر دے گا۔ سچا ایمان یہ ہے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک سچے مومن نہیں بن سکو گے جب تک اپنی ساری خواہشات کو میرے حوالے نہیں کر دو گے۔ حضور جس کیفیت سے آئے ہیں جب تک تم اپنی ساری زندگی اس میں ڈھال نہیں لیتے تب تک تم سچے مومن نہیں ہو۔ ہاں ایمان تو ہے تمہارے پاس، لیکن ایسا کہ اعمال دوسروں کے شامل کر لیے، چہرہ کبھی یہودیوں کا، کبھی عیسائیوں کا، لباس کبھی ہندوؤں کا، کبھی سکھوں کا، یا پھر ساری کمیونٹیز کا ایک مکس کلچر لے کر کے مسلمان جیتے رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں یہ ملبوس ہو جائے تو میں کہتا ہوں 5% بھی اگر اس میں عمل کرنے لگ جائے تو ہر جگہ صرف تمہاری ہی چہرے نظر آئیں گے، ہر جگہ تمہاری چہرے نظر آئیں گے۔ ایمان جب کامل ہوتا ہے بندے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ دریا سے کہہ دے تو دریا اسے راستہ دیتے، اگر وہ ہواؤں کو موڑ دے تو ہوائیں دوسری سمت چلی جائیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہی کیفیت رہی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا اور ڈھونڈتا رہا، راستہ نہیں ملا مجھے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک درندے کی آواز آئی، شیر کے دہاڑنے کی، تو وہ دہاڑتا ہوا، منہ پھاڑتا ہوا میرے قریب آ گیا، اور ظاہر سی بات ہے انسان کے گوشت کی مہک ہی اس کے لیے کافی۔ وہ قریب آیا تو حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے صرف اس کی طرف دیکھ کر کے کہا اے درندے، اے جانور، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اتنا ہی میں نے کہا، وہ شیر سر جھکا لیا اور آ کر کے حضرت سفینہ کے پیروں کو چاٹنے لگا اور چاٹنے لگا۔ اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلاتا ہے وہ دم ہلانے لگا، اور دم ہلا کر کے وہ آگے چلنے لگا، سر سے مجھے بار بار اشارہ کرتا رہا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں اس شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مجھے میرے وطن تک کا راستہ شیر نے ہی بتایا، وہ مجھے اپنی آبادی تک چھوڑ کر کے گیا۔ یہ غلام محمد ہے جو کائنات کی ہواؤں کو بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں وہ تاثیر رکھتا ہے کہ وہ جس طرف کو چاہے اپنی حکومت قائم کرے۔ اور وہی صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے گھوڑے دریا میں دوڑا دیے اور کسی گھوڑے کے ٹاپ میں پانی تک نہ لگا۔ یہ آج لگتا ہے نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ صرف کہانیاں ہوں گی۔ میرے عزیزو کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر تمہارے اندر وہ ایمانی قوت آ گئی تو یہ تاثیرات سب تم دیکھو گے اپنے اندر، کیونکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے تو تم دیکھو گے اے رسول لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ محبوب آپ فرماتے ہیں حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ رب تعالیٰ نے جب یہ وعدے قرآن میں فرمائے ہیں اور پھر یہ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، اللہ کا چراغ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونک سے اسے بجھا دیں، واللہ یرید ان یتم نورہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر اس میں ذلیل ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، لیکن اللہ اپنے چراغ کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ کیا اسلام ہلاکو کے زمانے میں ختم ہو گیا؟ چنگیز کے زمانے میں ختم ہو گیا؟ اس سے بڑے بڑے ظالم آئے جنہوں نے دریاؤں کو خون سے لال کر دیا تھا، کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، اسلام اس زمانے میں بھی باقی رہا۔ ابھی تو یہ تمام چنگیز اور یہ سارے ہلاکو بہت چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں جو آج کے زمانے میں تخت پر بیٹھ کر کے اچھل کود کر رہے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں اگلا سال ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگلے سال ان کے ساتھ کیا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو بادشاہت کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ایسے چنگیز آتے کیوں ہیں؟ پھر ایسے ہلاکو تخت پر بیٹھتے کیوں ہیں جو ہر ایک کو
اپنے درندگی کا شکار بنا لیتے ہیں، اور یہ ایسا الو ہے کہ جس جگہ بیٹھ جائے وہ برباد کر کے اٹھے گا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو مار کی ہر کرا بینی بزنی، یا بوم کے ہر کجا بنشینی بکنی۔ ایسے ظالم کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو سانپ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا الو ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اجاڑ کے چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں چیزیں یہی ہے آج ہمارے حکومتوں کے ساتھ، سانپ بھی ہے الو بھی ہے، جس کو دیکھ رہا ہے ڈس رہا ہے، اور جہاں بیٹھ رہا ہے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم صرف اس کو سانپ اور الو کہہ کر کے خوش نہ ہو جائے۔ ایسے سانپ اور الو آتے کیوں ہیں؟ یاد رکھنا، گھر کے صحن میں جب کچرا جھاڑتے رہو گے تو سانپ نہیں آئیں گے۔ اگر تمہارے آنگن میں درخت ہے، پودے ہیں، اور تمہارا اس پودے پر اچھا خاصا دھیان ہے، خیال ہے، تو الو نہیں بیٹھے گا۔ جس دن تم کچرا جھاڑنا چھوڑ دو اپنے آس پاس اور اپنے درخت کی توجہ چھوڑ دو، تو تمہارے آنگن میں صحن میں سانپ بھی گھس سکتا ہے اور درخت پر الو بھی بیٹھ سکتا ہے۔ آج یہی کیفیت ہوگی کہ ہم نے توجہ چھوڑ دی ان تمام معاملات پر۔ سیاست کو تو ہم شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی نمائندگی نہیں۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی میں ہم تھوڑے جھنڈے لے کے جائیں گے، اس پارٹی میں تھوڑے جھنڈے، یہاں سے 500 لے لیا، وہاں سے 500 لے لیا، یہی سیاست۔ میرے عزیزو، اسی لیے تو تم نے خود ایسے گدھوں کو سیٹ دے دی جن کو کرسی پر بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے چنگیز، ہلاکو ایسے کیوں آتے، کیوں ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ بھائی معاملہ سب اچھا خاصا چل رہا ہے، سارے لوگ اپنی زندگی میں مست ہیں، کیوں آتے ہیں؟ میں اس کو ایک بڑے بزرگ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ بغداد تباہ ہو گیا تھا چنگیز کے زمانے میں، یا ہلاکو یا پورے اکثریت کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، چند بچ گئے ہوں گے، جگہ جگہ لاشیں۔ اس زمانے میں وہ چنگیز کی یا ہلاکو کی بیٹی گزر رہی تھی راستے سے، اس نے ایک جگہ قرآن کے پڑھنے کی آواز سن لی، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، رک گئی، اپنے خادموں سے کہا دیکھو یہاں کہیں عربی کی آواز ہے، قرآن کی آواز آ رہی۔ ڈھونڈا گیا تو دیکھا ایک عالم ربانی ہے جو چند لوگوں کو بیٹھ کر کے اس زمانے میں قرآن پڑھا رہے، جب پورا بغداد لٹ رہا ہے، قتل و غارت گری عام ہے، اور وہ قرآن پڑھا رہے۔ تو یہ خاتون جو تھی وہ ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی، پورا اس کے باپ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس نے بلوایا اس عالم کو، کہا کہ اس زمانے میں بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ کہا میں ہر زمانے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے تمہارے متعلق ایک بات سنی ہے مسلمانوں کی، تمہارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، میرا ایمان ہے یہ، اس کے چاہے بغیر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاور دیتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، میرا عقیدہ یہی ہے۔ کہا تو پھر ہمارے اوپر یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ تو ہم کو چاہا ہے اللہ، اس لیے آج ہم حکومت میں ہیں۔ یہ آج کے چنگیز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان اگر نہ چاہتا تو ہم لوگ نہیں آتے تھے۔ کبھی کبھار کیوں چاہتا ہے یہ بھی سن لو۔ اس عالم ربانی نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا، کہا بالکل تو صحیح کہہ رہی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ کہا بھیڑیں جو چلتی ہیں، بکریوں کا جو غول چلتا ہے، مالک ایک ہو، بھیڑیں جب راستے پر چلتی رہتی، جھنڈ کا جھنڈ جاتا رہتا ہے، لیکن جانتے ہو بھیڑیں پالنے والا جو مالک ہے وہ کتے بھی پالتا ہے، ایک دو کتے بھی اس کے ساتھ رہتے۔ بھیڑوں کے ساتھ کتوں کا کیا کام ہے؟ کتے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھیڑیں جب چلتے چلتے ایک آدھ کوئی راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر جائے تو کتا بھونکتے بھونکتے واپس اسے بھیڑوں میں شامل کر لیتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ وہ بھونکتے ہوئے مالک چھوڑ دیتا ہے کتے کو، جاؤ، وہ بھیڑ ادھر گئی، یہ بکری ادھر چلی گئی، کتا بھونکتے ہوئے ان بھیڑوں کو غول میں پھر سے شامل کر دیتا ہے اور پھر وہ راستے پر چلنے لگتی ہیں۔ اس عالم ربانی نے فرمایا یقیناً ہم امت مصطفیٰ بھولی بھیڑیں ہیں، جب صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر بھیجتا ہے تاکہ تم بھونک کر کے پھر سے ہمیں صراط مستقیم پر لے آؤ۔
آج اسی لیے یہ تمام چیزیں ہیں میرے عزیزوں، یہ تمہیں جو آنکھ دکھا رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں اس لیے کہ تم راستہ ہٹے ہوئے ہو۔ واپس آ جاؤ صراط مستقیم پر۔ اللہ کے حبیب کا راستہ چھوڑ کر کوئی عزت ہماری نہیں ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ اس مولا نے جب یہ وعدہ کیا ہے تمہارے لیے، جس کو اقبال نے یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس راستے کو چھوڑ کر جب بھی ہٹو گے ایسے کتے آئیں گے، بھونکیں گے، اور یہ بھی ہمارے مصلحت کے لیے مولا بھیجتا ہے کہ یہ جب بھونکنا شروع کرتے ہیں تو دیکھو کتنے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، کتنے تو نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کتنوں کی ٹوپیاں آ جاتی ہیں، کتنوں کے ہاتھ میں تسبیح آتی ہیں۔ حق ہے میرے مولا، تو تیرا ہر کام حکمت میں ہے، ہر کام تیرا حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم غریبوں کی ہر حال میں مدد فرمائے، ہم سب کو رب ذوالجلال ہمیشہ اپنی نصرت میں شامل رکھے۔ کریم خدا ظالموں کے پنجوں سے ہمیں آزاد فرما دے۔ ان تمام لوگوں کو جو تیرے حبیب کی بھولی بھیڑوں کو پریشان کرتے ہیں مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم صراط مستقیم پر آتے ہیں مولا، ان سب کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے خلاق العالمین ہم سب کو ہندوستان میں امن و امان کی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔